حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ نے انہیں ایسی بادشاہت دی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ان کے بعد میں کسی کو ملے گی۔ ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات، ہواؤں اور پرندوں پر بھی تھی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے سلیمان، ہم نے تیرے لیے ہوا کو وس میں کر دیا اور جنات کو تیرے حکم میں کر دیا، اور ہم نے تجھے ایسی حکومت دی جو کسی اور کو نہیں دے گے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کی بادشاہت اور نبوت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ اس وقت ان کی عمر ابھی جوان تھی، لیکن ان کی عقل، دانائی اور حکمت سب کو حیران کر دیتی تھی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ دو عورتیں جھگڑ کر ان کے پاس آئی۔ ایک کہہ رہی تھی کہ بچہ میرا ہے، دوسری کہہ رہی تھی میرا ہے۔ معاملہ بہت پیچیدہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، چاقو لاؤ، اس بچے کو آدھا آدھا کاٹ کر دونوں کو دے دو۔ یہ سن کر اصلی ماں چیخ اٹھی، نہیں، میرا بچہ اسے دے دو، لیکن قتل مت کرو۔ سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، یہی اصلی ماں ہے۔ اس طرح لوگ سمجھ گئے کہ سلیمان علیہ السلام میں اللہ نے کیسی حکمتیں رکھی ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر بھی قابو دیا۔ وہ ان کے حکم سے کام کرتے، کوئی قلعہ بناتے، کوئی مسجد، کوئی محل اور کوئی بڑی بڑی تعمیرات۔ قرآن کہتا ہے، وہ جنات ان کے لیے مسجدیں، محل، مورتیاں اور بڑے بڑے برتن بناتے تھے۔ جنات ان سے ڈرتے تھے، اگر کوئی نافرمانی کرتا تو سلیمان علیہ السلام اسے قید کر دیتے۔ ان کے پاس تانبے کا ایک بڑا دریا تھا جسے اللہ نے پگھلا کر ان کے لیے بہتا ہوا کر دیا تھا۔ جنات اسی سے تعمیر کا سامان تیار کرتے۔ اللہ نے ہوا کو بھی ان کا مطیع آگیا کاری بنا دیا۔ سلیمان علیہ السلام جب چاہے اپنے تخت پر بیٹھتے اور ہوا انہیں اٹھا کر ہزاروں میل دور لے جاتی۔ کبھی صبح میں 1 مہینے کا سفر طے کر لیتے اور شام میں 1 مہینے کا، یعنی ان کے لیے سفر بہت آسان کر دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی زبان بھی سکھا دی تھی۔ وہ ان کے ساتھ بات کرتے۔ ان کی فوج میں صرف انسان اور جن نہیں بلکہ پرندے بھی شامل ہوتے۔ ایک دن فوج لے کر نکل رہے تھے، چیٹیوں کی گھاٹی وادی نمن آئی۔ وہاں ایک چیٹی نے پکارا، اے چیٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کی فوج تمہیں کچل نہ دے۔ سلیمان علیہ السلام یہ سن کر مسکرائے اور بولے، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے دیے ہوئے نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ ایک بار سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کی گنتی کرائی، دیکھا تو ہدہد ایک پرندہ غائب تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر وہ بنا وجہ غیر حاضر ہے تو سخت سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا اور بولا، میں ایک خبر لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ سبا نام کی ایک قوم ہے، ان کی رانی ہے بلقس۔ ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور ہدہد کے ہاتھ بلقس کو بھیجا۔ اس میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان کی طرح سے بلقس کے نام اللہ کے آگے جھکو اور میرے پاس مسلمان بن کر آؤ۔ بلقس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم طاقتور ہیں لیکن فیصلہ آپ کا ہے۔ بلقس نے کہا، میں تحفہ بھیجتی ہوں، دیکھے سلیمان کیا جواب دیتے ہیں۔ جب تحفہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا، کیا تم مجھے مال و دولت سے راضی کرنا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ آخر کار بلقس خود چل کر آئی۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کہا، کون بلقس کا تخت میرے پاس لائے گا؟ ایک جن بولا، میں تھوڑی دیر میں لا دوں گا۔
لیکن آصف بن برکیہ ایک نیک بندہ نے اللہ کا نام لیا اور پلک جھپکتے ہی تخت حاضر ہو گیا۔ جب بلقیس آئی اور اپنا تخت دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس نے کہا، میں اپنے رب پر ایمان لاتی ہوں سلیمان کے ساتھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے، دولت، طاقت اور حکومت اصل مقصد نہیں ہے، اصل چیز شکر اور عبادت ہے۔ جنات اور ہوائیں بھی اللہ کے حکم سے انسان کے ماتحت ہو سکتی ہے۔